بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 13واں سبق مکمل ہو چکا ہے اور آپ 14واں سبق سن رہے ہیں۔ الحمدللہ 13 اسباق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کے اہم گوشے اجمالی طور پر مختصر انداز میں آپ سن چکے ہیں، اور امید ہے آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہوگا اور آپ اس کو عام کرنے میں ہمارے معاون اور ساتھی بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 40واں سال جب شروع ہوا اور چلتے چلتے 6 مہینے تک، یعنی 40 سال 6 مہینے تک، یہ جو ابتدائی 6 مہینے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یکسر ان کے عادات میں ایک تبدیلی یہ رونما ہوئی کہ آپ کو تنہائی پسند آ گئی، خلوت میں جانا پسند آ گیا اور آپ تنہائی میں رہنا شروع کر دیا آپ نے۔ اسی وجہ سے آپ جو ہے نا اپنے گھر مکہ مکرمہ سے 2 میل دور کوہ حرا یعنی غار حرا پر جاتے تھے، اور وہاں اپنے ساتھ کچھ ستو پانی لے کر جاتے تھے اور کچھ کھانے پینے کی دوسری چیزیں بھی لے کر جاتے تھے، اور جب ختم ہو جاتی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے لیے لے جاتی، اور کبھی آپ گھر بھی تشریف لے آتے لیکن زیادہ وقت وہاں گزارتے، اور وہاں آپ کی مصروفیات وہ اللہ تعالیٰ کے مخلوقات اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ اور مراقبہ آپ کرتے تھے۔ یہ آپ کی عبادت تھی نبوت اور وحی شروع ہونے سے پہلے، لہٰذا نبوت سے پہلے جو آپ عبادت کرتے تھے اس کو کہتے ہیں غور و فکر، تدبر اور مراقبہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا۔ اور اسی طرح ان 6 مہینوں میں آپ کو جو ہے وہ سچے خواب آنا شروع ہو گئے، اور سچے خوابوں کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا بھی سچے خوابوں سے ہوئی، اور آپ جو بھی خواب رات کو دیکھتے تھے وہ اگلے دن بالکل ٹھیک طرح سے جو ہے نا اس کی تعبیر رونما ہو جاتی تھی، اور وہ تعبیر پھر نظر بھی آتی تھی، اور اسی وجہ سے آپ کو پھر تنہائی پسند آ گئی اور آپ نے پھر خلوت کو اختیار کر دیا۔ لیکن جب آپ کی عمر مکمل طور پر یعنی 40 سال 6 مہینے اور 12 دن ہو گئی، اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے اور 22 دن ہو گئی، بمطابق رمضان المبارک 21 تاریخ اور سوموار کی رات تھی، اور شمسی حساب سے اگست کی 10 تاریخ اور 610 سن تھا۔ اس حساب سے جب آپ کی عمر پہنچی تو آپ پر باقاعدہ وحی کی ابتدا ہوئی، اور رمضان کے مہینے میں ہوئی، جس کی طرف قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا ہے۔ لہٰذا آپ پر پھر جب آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے اور 12 دن ہو گئی تو آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا، اور وہ پہلی وحی کا نزول اس طرح ہوا کہ جبرائیل امین آپ کے پاس غار حرا میں تشریف لائے اور آپ سے کہا پڑھو اقرأ، تو آپ نے جواب میں فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقارئ۔ دوسری مرتبہ جبرائیل امین نے آپ کا سینہ مبارک پکڑا، اس کو تھوڑا سا دبایا اور پھر آپ سے فرمایا اقرأ پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار جبرائیل امین نے آپ کا سینہ مبارک پکڑا اور آپ کو تھوڑا سا دبایا اور آپ کے سینے پر اپنے ہاتھ کے ذریعے سے بوجھ ڈالا، اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تقریباً یہ 5 آیات آپ نے جو ہے نا وہ جبرائیل امین نے پہلی وحی میں پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسری مرتبہ آپ کے ساتھ پڑھنے لگے، اور اس وقت پھر وحی کی باقاعدہ ابتدا ہو گئی۔ وحی کی جو ابتدائی آیات ہیں اس کا مضمون دیکھتے ہوئے آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اسلام کا پہلا پیغام کیا ہے، وحی کا پہلا پیغام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہلا پیغام کیا ہے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پیغام تعلیم ہے کہ آپ تعلیم حاصل کیجئے،
اور پھر تعلیم کے بارے میں اس لفظ پر آپ غور کیجئے، اقرأ کہا ہے، آگے یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کیا پڑھیں۔ لہٰذا آپ پڑھنا کیا ہے؟ اس میں دینی علوم پڑھنا مقصد حیات ہے، مقصد زندگی ہے، اور دنیاوی علوم اس کے اندر مہارت حاصل کرنا، اس کو حاصل کرنا اور اس کے ذریعے سے خدمت کرنا، یہ ضروریاتی زندگی میں سے ہے۔ لہٰذا اقرأ میں دونوں تعلیمات شامل ہیں، اور اس میں ہمیں اس بات کی نفی نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے مراد جو ہے نا صرف دینی تعلیم ہے، بلکہ یہ تو مطلق کہا گیا ہے اقرأ، اور ظاہر ہے کہ پڑھنا صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا، پڑھنا کچھ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا تعلیم سے مقصود کیا ہے؟ تعلیم سے مقصود یہ ہے کہ آدمی کا کردار بدل جائے، آدمی کے اخلاق بدل جائیں، اور زمانے کے اندر تبدیلی رونما ہو جائے، اور زمانہ اصل اصولوں اور انسانیت کے اصولوں پر استوار ہو جائے، اس کے لیے تعلیم ہوتی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ تعلیم کی کمی ہے۔ اگر آج تعلیم کی کمی پوری ہو جائے اور خواندگی کی شرح بڑھ جائے تو یہ جہالت کی بنیاد پر جتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں یہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اس میں معاشرتی گھر سے لے کر ملک تک، عالمی سطح تک کے مسائل ایسے ہیں جس کا حل صرف تعلیم کے ذریعے سے ممکن ہے۔ تو تعلیم کو جتنا بھی عام اصولوں کے مطابق، شریعت کے مطابق عام کریں گے، اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کا گراف بلند ہوگا اور امت مسلمہ کو ترقی کی راہوں پر گامزن کیا جا سکے گا۔ لیکن اگر ہم تعلیم میں پیچھے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں پیچھے ہیں۔ العلم نور والہدیٰ، علم جو ہے، تعلیم جو ہے، یہ نور اور روشنی ہے اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر ہم تعلیم سے ہی پیچھے رہے تو پھر ہمارے پاس نہ نور ہوگا اور نہ ہمارے پاس روشنی ہوگی، اور تعلیم والا اور بغیر تعلیم والا وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا تعلیم والے اور بغیر تعلیم کے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تو کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی وہ جاہل اور عالم تو برابر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہمیں تعلیمی دینی کو مقصد حیات بنا کر اور تعلیمی دنیاوی کو، جو کہ یہ تقسیم بھی جو ہے نا وہ سازشی عناصر کی تقسیم ہے کہ علم بعض کو دنیاوی کہہ دیا اور بعض کو دینی کہہ دیا، یہ سارا کا سارا جو علم ہے اس کا موجد اور اس کا پیدا کرنے والا، اس کی طرف رہنمائی کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ اور جو چیز اللہ نے مخلوقات کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، اگر مخلوقات اللہ کے اصولوں کے مطابق اس سے فائدہ لیتی ہے اور اس سے استفادہ کرتی ہے تو اس میں دنیا کا کوئی جو ہے نا کنسپٹ نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اور یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے اور یہ بھی ترقی اور جو ہے وہ آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے ذہنوں کو صاف کر کے دونوں تعلیموں میں آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ بہرحال جب یہ تعلیم کا پہلا حکم آیا اور پہلی وحی کی یہ 5 آیات نازل ہوئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات اور آپ کی جو حساسیت ہے وہ بڑھ گئی اور آپ کے اوپر کچھ خوف طاری ہو گیا اور آپ فوراً واپس گھر پلٹے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، زملونی زملونی، 3 بار آپ نے یہ کہا، پھر آپ کو چادر اڑائی گئی، پھر آپ کا خوف جاتا گیا، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور اس کو سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کچھ پوچھا کہ آپ نے کیا کیا دیکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جو کچھ دیکھا تھا، جبرائیل امین کو جو ہے نا وہ اترتے ہوئے دیکھا تھا، اپنی اصلی صورت میں دیکھا تھا، پھر آواز سنی تھی، پھر آپ گھبراہٹ طاری ہو، یہ سارا کچھ وہاں سنایا۔ تو پھر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی ناموس مجھے لگتا ہے جو آپ کے پاس آیا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام لے کر آتا تھا۔ لہٰذا یہیں سے جو ہے نا وہ آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ بعد میں پیغمبر بنیں گے۔ اور ورقہ بن نوفل نے تو اس تمنا کا اظہار بھی کیا کہ کاش اس وقت میں زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم نکالے گی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب بھی کیا کہ اچھا مجھے میری قوم بھی نکالے گی؟ تو پھر ورقہ بن نوفل نے جواب میں کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لے کر آیا ہے تو اس کو اس کے قوم والوں نے نکالا ہے، کاش میں وہ زمانہ پاتا تو تمہاری زبردست مدد کرتا۔
اور جو ہے نا ہر لحاظ سے میں آپ کا معاون ہوتا، لیکن چونکہ پھر ورقہ فوت ہو گئے اور آپ نے وہ زمانہ نہیں پایا کہ جس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا وہ پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد کے کچھ حالات تھے جو آپ نے سن لیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہے نا وہ وحی کی بندش ہو گئی، اور وحی کی بندش کتنے سلسلے تک رہی، کتنے دن تک رہی، اور جب دوبارہ وحی شروع ہوئی تو کون سی وحی تھی اور اس میں کیا پیغام تھا، انشاءاللہ یہ آئندہ کے سبق میں آپ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترتیب وار اسباق خود سنیں، دوسروں تک پہنچائیں، اس کار خیر میں ہمارے معاون ثابت ہوں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور ہم تک پہنچائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہم اس میں مزید کیا ترقی کریں اور اس میں کیسے بہتری لائیں، چونکہ ہمارے لیے یہ ابتدائی کام ہے اور اس میں کئی چیزیں ابھی جو ہے نا وہ ایڈ کرنا رہتی ہیں، لیکن آپ کی رہنمائی شامل حال ہوگی تو ہم آسانی کے ساتھ ان چیزوں تک پہنچ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔